نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے شیطان اور اس کی طاقت، اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سزا کیوں دی۔ عزیزان محترم، فہم قرآن کے پروگرام کے تحت کئی دنوں سے شیطان کے حوالہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا غلطی کی، کس غلطی کا ارتکاب کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، پھر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گزارشات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا طاقت عطا کی۔ عزیزان محترم، عرض ہے کہ اللہ عز و جل منصف ہے، اور اس سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ وہ بلا وجہ اور بلا جواز کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا، راندہ درگاہ کیا، اس کو سزا کیوں دی، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ تو قرآن پاک اس حوالہ سے فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں انسان سے افضل ہوں، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان نے یہ جواب پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایان شان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ انک من الصاغرین، تو چھوٹے لوگوں میں سے، گھٹیا ذہن رکھنے والے لوگوں میں سے، ذلیل ہے، پاجی ہے، تو نکل جا میرے دربار سے۔ تو عزیزان محترم، یہاں بات واضح ہو چکی ہے، مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ شیطان نے تکبر اور غرور کیا، اور پھر اس پر کوئی معذرت بھی نہیں کی، اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ بات بھی نہیں کی۔ گویا اس نے سرکشی اختیار کی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے سرکشی اختیار کی، بغاوت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے بغاوت اختیار کی، بغاوت کا رویہ اختیار کیا، سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن جب اس کے مد مقابل ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو غلطی ان سے بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے جب بہکایا تو اس درخت کے قریب ہو گئے، چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلطی کی سزا دی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے اللہ پاک مجھ سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا، میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ یا آپ تقابل کر سکتے ہیں، شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا تقابل کر سکتے ہیں، جو کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں بہتر ہوں۔ وہ تکبر اور غرور کر رہا ہے، سرکشی اختیار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا، اور جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی غلطی کو مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ پاک مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہوئی ہے، میاں بیوی نے غلطی کی ہے، میں نے اور میری بیگم نے حوا نے غلطی کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہماری بخشش نہ فرمائی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا شیطان نے بھی ایسے الفاظ کہے؟ کیا شیطان نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے سرکشی اختیار کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط، نکل جا باجی، منہا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر، تیرے شایان شان نہیں تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرتا، یہ میرا دربار ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا اور میرا حکم ماننا تجھ پر لازم تھا، میں بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا بادشاہ، میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے، میرے احکام سے کوئی سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، اگر تو نے انحراف کیا ہے تو نکل جا میرے دربار سے۔ قال فاہبط، اتر جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، اس لیے کہ انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹے لوگوں میں، چھوٹا ذہن ہے تیرا، تیری سوچ چھوٹی ہے، میں نے تجھے عقل دی تھی، میں نے تجھے دماغ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے تکبر کیا، غرور کیا اور میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس تو میرے دربار سے نکل جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے یہ سزا دی۔ اگر وہ یہ غرور نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، سرکشی اختیار نہ کرتا، تو ایک نیک جن تھا، بڑا اچھا جن تھا، اس نے بڑی عبادت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بڑے سجدے کی تھے، چپے چپے کے اس نے عبادت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے مارا گیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کریں، قرآن پاک کی آیات سے اور شیطان کے اس کردار سے، شیطان کے اس رور سے جو تکبرانہ، مغرورانہ اور جو ہے انتہا پسندانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر مانگیں، اس کے سامنے روئیں، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے جد امجد نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہمیں غلطی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔